میں خوش آمدید کہوں گی ڈاکٹر سمینہ امیر عظمیٰ کو، جو کہ فزکس کی پروفیسر بھی ہیں اور کلر تھراپسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر سمینہ؟ الحمدللہ خیریت سے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ. اٹس سم تھنگ ویری نیو فار اس کہ آپ کلرز کے ساتھ جو ہے اپنی ہیلنگ اور اورا ہیلنگ بھی ہو رہی ہے اس میں. بالکل. تو کلرز کے ساتھ جو ہے کتنی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، رنگ و روشنی سے علاج بہت پرانا نظریہ ہے. اچھا. لیکن پاکستان میں اس کو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے انٹروڈیوس کروایا 1960 میں. اچھا. کیونکہ یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بیسیکلی قدیم مصر سے چلا آ رہا تھا. یعنی فرعون کے زمانے میں بھی رنگ و روشنی سے علاج ہوا کرتا تھا. وہاں سے ہم نے دیکھا چائنا میں اس کا بہت زیادہ رول رہا. پھر انڈو پاک میں جب یہ آیا تو وہاں پہ ایک دین شاہ غدیالی کے نام سے ایک بڑا انسائکلوپیڈیا، کروم انسائکلوپیڈیا ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ اس کی پوری بیس لائن دیتا ہے رنگ و روشنی سے علاج کی. پھر یہاں پر امام سلسلہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت زیادہ سائنٹیفک طور پر پیش کیا، اور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جو میتھڈولوجی ہے اس کے اوپر اب ہم اس کو سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہماری سائیکولوجیکل بیہیویئرز، ہمارے فزیولوجیکل ایلمنٹس، یعنی جو بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں ناقابل علاج بیماریاں بھی، اس میں بھی یہ علاج بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. جیسے ہمارے امیونٹی کے سسٹمز بہت زیادہ، جو ہمارا آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں اس میں علاج بہت فائدہ ہو جاتا ہے. کینسر کے ٹریٹمنٹس میں، ٹائیفائڈ میں، یو ٹی آئی میں، بالوں کے گرنے میں، چہرے کے مسائل میں، ہمارے فزیولوجیکل کے ساتھ ساتھ ہمارے سائیکولوجیکل موڈ سوئنگز آتے ہیں بہت زیادہ. ڈپریشن کا علاج ہوگا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ. اور پھر یہ کہ چھوٹے بچوں کو بہت ہائپر ایکٹیویٹی کچھ رہتی ہے، بہت زیادہ چلبلے سے ہوتے ہیں بچے. اے ڈی ایچ ڈی والے بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ بڑے تھوڑی سی کام ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ ہم نے ان کو اپنے سینٹرز بھی استعمال کر کے بھی دیکھا. یہاں پہ ہمارا جو سینٹر ہے جس میں ہم کلر تھراپی کا پورا باقاعدہ سیٹ اپ ہمارا موجود ہے، تو اس میں ہمیں بہت الحمدللہ اس کے اچھے نتائج ملے. ڈاکٹر صاحب، یہ تھراپی ہوتی کیسے ہے، کیسے کروائی جاتی ہے تھراپی؟ آپ نے اتنی کلرفل یہاں بوٹلز رکھوائی ہوئی ہیں، ہر بوٹل جو ایک بڑا افیکٹ دے رہی ہے، سیلوفین پیپرز ہیں ساتھ، اور ایک لائٹ بھی ہے. تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹکس میں تو یو وی جو بلو لائٹ لگا دیتے ہیں فیس کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ گلو کریں گے. تو یہ جو کلرفل بوٹلز ہیں اور یہ جو سیلوفینز ہیں، یہ کن کن چیزوں کے کام آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے؟ یہ اصل میں نا ہمارے پاس 4 طریقے ہیں کلر تھراپی کو لینے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایکسپوجر کے ذریعے لیتے ہیں، جس میں ہماری ڈیفرنٹ وونڈ ہیلنگ بہت زیادہ شامل ہے. اس میں کہ زخم کے اوپر بھی، یا جیسے آج کل فروزن شولڈر ہیں، ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں، ان کے اوپر ڈائریکٹ لائٹ ڈال دی جائے. یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکسپوجر. ایک طریقہ یہ ہے تھرو واچنگ کلر. جیسے آپ نے کہا انٹیریئرز میں، ہمارے بیڈ رومز میں، ہمارے کارنرز ہم گھروں کے اپنے بنا رہے ہوتے ہیں، لاؤنج بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہم کچن کے ٹائلز کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، باتھ روم کی ٹائلز کو سیٹ کر. اچھا، یہ صرف رنگ اچھے ہی نہیں لگتے، ان کی دن رات ان کی وائبریشنل ایفیکٹ ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارے پیچوٹری گلینڈ پہ جاتا ہے، وہاں سے ہمارے ہارمونل سسٹمز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. لہٰذا اپنے گھروں میں کلرز کو شامل کرتے وقت تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے جہاں پہ ہم نے دن رات اس کلر کو دیکھنا ہے. جیسے بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی والے بچوں کو لال رنگ کے کمروں میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ریڈ کلر جو ہے نا وہ انرجی بوسٹ کرتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پھر اس انرجی کو کم کرنے کے لیے ہم بلو لائٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور ہر وقت بلو لائٹ میں رہنے سے بہت زیادہ سودنگ افیکٹ زیادہ ہو جائے تو پھر ہم بہت نیچے چلے جاتے ہیں، انرجی کا لیول ہمارا نیچے چلا جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. ہم نے دیکھا ہمارے جو سینٹر میں ہم نیلے رنگ کی تھراپی دیتے ہیں تو پیشنٹس آ کے سو جاتے ہیں، یعنی جو اتنے دن کے کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آئے، ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو بہت ایکسٹراڈنری کسی بھی چیز کی زیادتی صحیح نہیں ہے. اگر دن رات نیلے میں رہیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ انسومنیا ہے. یس، لوگوں کو نیند نہیں آتی. بالکل. کافی لوگ جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں رات کو، نیند کی ٹیبلٹس کھانے کے باوجود بھی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس میں ہم کہتے ہیں آپ رات کے ٹائم اپنے کمرے میں ہلکے نیلے رنگ کی روشنی کا بلب لگا لیں. یہ ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پانی پی لیں. پانی ہمارے کروموٹائزیشن واٹر، یہ ہماری پوری باڈی کو ایک طرح سے واش آؤٹ کر دیتا ہے، ساری ٹاکسنز ریموو کرتا ہے. کرنا یہ ہوتا ہے ہم نے اس میں پانی ابال کے ٹھنڈا کر لیا، یا کوئی بھی آپ گھر میں پانی پی رہے ہیں، ڈسٹل واٹر پی رہے ہیں، آپ نے اس میں بوتل میں اب دیکھیں اوپر 1/4 بوتل خالی ہے، 3/4 بوتل میں پانی بھرنا. جو ڈرنکنگ واٹر آپ کا گھر میں استعمال ہو رہا ہے صرف وہ والا.
ढक्कन मजबूती से बंद करना है और इसको लकड़ी के ऊपर धूप में रखना है आपने 4 to 6 आवर्स। यही मेथडोलॉजी है जो कि ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब की है, जो कि रंग रोशनी से इलाज को बहुत साइंटिफिक देती है, जिसके ऊपर मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता चला कि इसका ढक्कन बंद होना और लकड़ी पे होना, इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो क्वांटाइज्ड हो जाते हैं। अब जो हमारी फोटोन एनर्जीज आके इंटरेक्ट कर रही हैं विद द हाइड्रोजन एटम, वो सारे उसकी ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है और इंटैक्ट हो जाती है कि अब पानी जो है वो एक मेडिसिन के तौर पर है। अब ये पानी अर्थ नहीं हो रही है, इसकी सारी एनर्जीज वो उसके अंदर क्योंकि लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है। अब ये पानी आपने इस तरह नहीं पीना कि ग्लास ग्लास पी लें, हमें इस पानी को 120 ml हमने सुबह, 120 ml शाम को, क्योंकि अब इसकी तासीर बदल गई है। इसके अंदर जो है अब जैसे पर्पल कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर, ये सब अलग अलग हमारी बॉडी में जाकर अलग अलग एनर्जी सेंटर्स को जाकर। आपने रेड का बताया है, ये पर्पल कलर जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? पर्पल बेहतरीन हमारा एक तो ज़हन का जो सूदिंग लेवल है वो भी बहुत अच्छा करता है, प्लस ये कि बच्चों और बच्चियों में हार्मोनल इश्यूज को बहुत अच्छा सा बैलेंस करता है। बच्चियों के हार्मोनल बच्चियों के भी, हाँ जी, हर तरीके से, यानी कि जो हमारे इम्बैलेंसेस आ जाते हैं उसमें बहुत अच्छा फायदा देता है। ऑरेंज कलर इतना अच्छा एनर्जी का भी होता है, प्लस ये हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितनी भी डिजीजेस, पेट के मसाइल बेहतरीन तरीके, उसमें जैसे पेट के मरोड़ हो गए, स्टमक के इश्यूज हो गए, उसमें येलो ऑरेंज कलर, और ऑरेंज एनर्जी भी बहुत अच्छी देता है। यानी जब बीमारी के बाद बहुत थकावट हो जाती है और बंदा बहुत निढाल हो जाता है तो उसमें हम ऑरेंज कलर की एक डोज देते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रीन भी पड़ा हुआ है आपका? रेड भी है। रेड असल में हमारे जो कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं, पेन रिलीफ के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ये जो हमारे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है बॉडी के अंदर, उसको जाकर ये बहुत अच्छा सा समीना, हम चाहते हैं कि आप लाइव डेमो भी दें लोगों को, कैसे आप बनाती हैं और कैसे ये वाटर जो है ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आप लोग जो हैं कलर थेरेपी के साथ कौन कौन से इलाज कर सकते हैं। और ये जो थेरेपी है ये आप घरों में भी बना सकते हैं। इसे आपको एक राइट प्रोसेस पता होना चाहिए। बॉटल्स, सेलोफेन पेपर्स और कुछ ऐसी टिप्स जो हैं आज डॉक्टर समीना देंगी, और डॉक्टर समीना आज बताएंगी कि आप किस कलर के साथ कौन सा इलाज कर सकते हैं और उसके कितने दिनों के बाद उसके इफेक्ट शुरू हो जाएंगे आना। जी डॉक्टर समीना। अच्छा जी, हमारे पास कलर थेरेपी से इलाज में बेसिकली 4 तरीके हैं। हम उन 4 तरीकों से ही आपको इलाज बताएंगे और ये मुफ्त बराबर इलाज है, यानी कि ये हर बंदा अपने घर में बैठ के बिल्कुल आसानी के साथ कर सकता है। धूप सबको अवेलेबल है, पानी सबको अवेलेबल है, तेल अगर लेना चाहते हैं तेल के मसाज के लिए तेल ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम पानी से हाइड्रोक्रोमोथेरेपी बताते हैं। ये सारे जो इलाज हैं ये हमारी इस किताब रंग रोशनी से इलाज से हमने लिए हैं, जो कि ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब की किताब है, और इसमें डिटेल में इसका सारे तरीक़ेकार लिखे हैं। बहुत साइंटिफिक तरीक़ेकार है। पानी हमने लेना है जो कि हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं कोई भी, वो पानी इस बोतल में आपने 3/4 पानी भरना है और 1/4 ऊपर से खाली छोड़ना है। ठीक है। ढक्कन में सिंपल बॉटल है, उसके ऊपर पेंट कर लीजिए, या आप सेलोफिन शीट्स हैं बाजार में बहुत सस्ती मिल जाती हैं, ये चढ़ाई हुई है, ये चढ़ाई हुई है, सेलोफिन शीट चढ़ा लीजिए। उसमें पानी आपने डालना है 3/4 और 1/4 ऊपर से खाली छोड़ना है, ढक्कन बंद करके मजबूती से, जैसे हमने ये किया हुआ है। इसको हमने लकड़ी के ऊपर रखना है धूप में 4 से 6 घंटे के लिए, जहां पे इसमें धूप पड़ती रहे। ठीक है। 4 से 6 घंटे के बाद पानी, अब ये क्रोमोटाइज्ड है, अब ये आम पानी नहीं है। अब इसको हमने जब पीना है तो हमने घटाघट पूरे 1-1, 2-2 ग्लास नहीं पीने, हमने इसको 120 ml पीना है सुबह, 120 ml शाम। अब इससे हो क्या रहा है, जैसे ये रेड कलर है, ये हमारी पेन रिलीफ बहुत ज्यादा अच्छा करता है, दर्दों में बहुत ज्यादा फायदा करता है, जोड़ों की दर्दें हैं, इवन ये कि जो हमारे वुंड्स हैं उनको हीलिंग बहुत अच्छी देता है। पीले रंग से हमारे जो हमारे गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, स्टमक के इश्यूज हैं, पेट की बीमारियां हैं, ये सारे बहुत अच्छे से कवर होते हैं। ऑरेंज कलर से इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है, यानी कि जब हम जैसे एथलीट्स हैं वो जब अपना काम करके आते हैं तो हम उनको कहते हैं आपने ये आधा ग्लास रोजाना पानी कंज्यूम करना है ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। ठीक है। पर्पल कलर में हार्मोनल इश्यूज बहुत अच्छे से जाते हैं, खवातीन के बहुत अच्छे से, बच्चियों के मसाइलों में बहुत अच्छा आता है। फिर इसके बाद हम मिल्क ऑफ शुगर की टेबलेट्स को भी क्रोमोटाइज कर लेते हैं, ये 1 महीना धूप में रखते हैं।
یہ ہم کہیں بھی سفر میں جا رہے ہوں یہ 6 مہینے 8 مہینے کے لیے ہمارے پاس اپلیکیبل ہے. لیکن پانی جو ہے وہ ہم کو 3 سے 5 دن کے اندر ہم نے کنزیوم کر کے ختم کرنا ہوتا ہے, ورنہ 5 دن کے بعد اس کے اندر جو فینومینا ہے جو کہ چارج کوانٹائزیشن کا فینومینا ہے یا اس کے ورچوئل 3D اسٹرکچرز ہیں, وہ پھر جب بریک ہونے لگتے ہیں تو پانی کی وہ افادیت نہیں رہتی 5 سے 6 دن کے بعد. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ پانی تو ہمیں ویسے بھی چل جاتا ہے, 1 2 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے یہ پانی. پھر اس کے بعد 120 ml مارننگ میں 120 ml یعنی کہ تقریباً 4 ounce کے بنتا ہے, آدھا گلاس بن جاتا ہے یا آدھا کپ بن جاتا ہے پانی, وہ صبح اور شام. اب یہ سب کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, کوئی کھانے سے پہلے, جیسے پیلا رنگ کھانے سے پہلے پینا ہے, لال رنگ ہمیشہ کھانے کے بعد پینا ہے. لال سے تھوڑا سا ہمارا جو جیسے کانسٹیپیشن ہے وہ بھی اس کو بھی ریلیف ملتا ہے, تو اس لیے وہ کھانے کے فوراً بعد دیتے ہیں, اس کو خالی پیٹ نہیں دیتے. کو بھی لال پانی دیتے ہیں. کینسر کے پیشنٹس کے لیے تو بہترین لال پانی ہوتا ہے, بلکہ لال تیل کا مساج ہوتا ہے, یہ لال کی ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں, پانی بھی ہوتا ہے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ ویژولائز کر لیں کہ ان کے اوپر آنکھوں کے ذریعے سے یا سر کے اوپر سے ساری جو روشنی ہے وہ ان کے جسم میں جا رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سپریم طریقہ, جس کو میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں, یعنی کسی بھی کلر کی میڈیٹیشن بھی کی جا سکتی ہے. اب نیند نہ آنے کی آج کل کتنے زیادہ ایشوز ہوتی ہیں, انسومنیا جو ہے وہ بلو کلر لائٹ سے بہترین حل ہوتا ہے. یعنی کہ پانی پی لیں نیلے رنگ کا, لائٹ ڈال لیں نیلے رنگ کی, یا پھر مراقبہ کر لیں, یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ویژولائزیشن کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے, آنکھیں بند کر کے صرف نیلے رنگ کے اوپر آپ فوکس کر لیں 10 سے 15. اتنا سودنگ ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے. اسی طرح کے خیالات میں, اسی طرح کی سوچ میں آپ سو جائیں اس نیلے رنگ میں, تو یہ آپ کر کے دیکھیں. اچھا, جن کو نیند نہیں آتی آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بلو کلر کا بلب اپنے کمرے میں لگا لینا چاہیے. بلو کلر کا بلب لگا لینا چاہیے. پانی پینا چاہیے نیلے رنگ کا, آدھا گلاس پانی رات کو سونے سے پہلے پینا چاہیے. اور 10 منٹ 5 منٹ 7 منٹ بلو لائٹ کا میڈیٹیشن یا مراقبہ یا ویژولائزیشن کر لیں کہ میرے اوپر آسمان سے نیلے رنگ کی روشنیوں کی بارش ہو رہی ہے, میرے سارے جسم سے ہو کے دونوں پیروں سے ارتھ ہو رہی ہے. یعنی یہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی جو میتھڈولوجی ہے, یہ چاروں میتھڈولوجی بہترین ایک طریقہ کار ہے. کا ایشو ہوتا ہے بہترین, اس میں تھائرائڈ کے ایشوز کے لیے ہم نے ٹارچ ایک پریپیئر کر لی ہوئی ہے. اس میں ڈیفرنٹ ہم نے لگا لیے ہیں اپنے جو شیٹس ہوتی ہیں, یہاں پہ ڈالنی ہوتی ہے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پہ تھائرائڈ. کسی کے پاس وائٹ لائٹ بھی ہے تو اوپر یہ سیلوفین لگا سکتے ہیں, سیلوفین شیٹ لگا سکتے ہیں, بالکل. تو اس میں نا ہمارے پاس اب ہائپو تھائرائڈزم کے لیے اور ہائپر تھائرائڈزم کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ کلرز ہیں. ہم یہ شیٹس نا بچوں کو اسکول جاتے وقت بھیجتے تھے یا پیکنگ کرتے تھے, اب یہ شیٹس اتنی استعمال علاج کے لیے یہ پتہ نہیں تھا. یہ بہترین علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور مفت برابر ہیں. یعنی کہ دیکھیں جتنے کی شیٹ آئے گی, ایک بلب چاہیے یا پانی کی بوتل چاہیے, دھوپ چاہیے, تو اس میں ہم لیکن بس صرف سمجھ بوجھ یہ چاہیے کہ کون سی بیماری میں کون سا رنگ استعمال ہونا ہے. یہ ٹارچ کے اوپر ہم نے کیسے سیلوفین لگانا ہے؟ ٹارچ کے اوپر اس طرح سے لگا لیں, جیسے یہ ہے اب ہمارے پاس یہ وائٹ ہے تو یہاں سے یہاں پر اس طرح سے لگا لیں بس. اور اس کے بعد فیس کے اوپر آپ نے فیس کے اوپر جیسے اگر فرض کریں جھریوں کے مسائل ہیں, ایکنی کے ایشوز ہیں, تو یہاں سے آپ نے اس کو جلایا اور یہاں سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے فیس کے اوپر آپ نے لے لیا. یہ تو ہمارے پاس ایک ہے. ہمارے پاس اور بھی ٹولز ہیں جو کہ پھر انشاءاللہ کبھی آئندہ وہ ہوں گے تو ہم نے ایک اپنے سینٹرز میں بھی رکھے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب فری آف کاسٹ ہیں. کوئی بھی علاج کے لیے آنا چاہے تو وداؤٹ اینی چارج ہم اس کو یہ دیتے ہیں. کلر تھیراپی ہمارے ہاں سینٹر میں پیسے نہیں لیے جاتے, کیونکہ یہ خواجہ شمس العظیمی صاحب کی میتھڈولوجی ہے جو کہ خدمت خلق کے لیے انہوں نے عام کی, یہ کتاب تحریر کی, تو ہمارا سینٹر بالکل فری آف کاسٹ کام کرتا ہے. اچھا, تو آئلز کے حوالے سے بتائیں, یہ جو آئلز رکھے ہوئے ہیں آپ نے, ہاں جی, یہ جیسے کون سے آئلز ہیں, کیسے بنائے جاتے ہیں؟ یہ جو ہے السی کا تیل ہے, کیونکہ السی میں جو اس کا انٹرمولیکولر اسٹرکچر ہوتا ہے نا, اس میں بہت اچھے سے فوٹونز کی ایمیشن وہ ایبزارپشن ہو جاتی ہے. اس میں ہم نے تیل, یہ تو ہم نے چھوٹی بوتل رکھی ہے, ہم بڑی بوتل میں بناتے ہیں پھر اس کو چھوٹی میں شفٹ کر دیتے ہیں. جیسے اسی بوتل میں ہم بنا سکتے ہیں, یا اگر یہ بھی لینا چاہیں اتنا تیل ڈال رہے ہیں, وہی اس کا میکینزم ہوگا. اوپر سے 1/4 ہم نے چھوڑنا ہے, 3/4 بھرنا ہے, ڈھکن مضبوطی سے بند کر کے لکڑی پہ رکھنا ہے ہم نے اس کو 40 دن کے لیے. اس کے اندر 200 آورز سورج میں اس کا جو انٹرمولیکولر اسٹرکچر ہوتا ہے وہ 200 آورز میں اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے. اس کا انٹرمولیکولر اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ 4 to 6 آورز میں یہ اس کی ایبزارپشن فوٹونز کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں چونکہ تھک ہوتا ہے, اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو ہم 200 آورز یعنی کہ سمجھ لیں 5 گھنٹے دن کے آن این ایوریج اگر ہم لگائیں تو ہم 40 دن میں, لیکن یہ پھر سال بھر پڑا رہے, 1.5 سال پڑا رہے, تیل خراب نہیں ہوتا, تیل آپ کے استعمال میں رہتا ہے. اس کو تھوڑا سا لے کر اینٹی کلاک وائز مالش کرنا ہے, جیسے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل,
بعض لوگوں کو آپریشن تجویز کر دیا جاتا ہے. ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ آپ کریں, لیکن رنگ و روشنی سے علاج جو ہے وہ علاج میں سہولت پیدا کرتا ہے. ساتھ ساتھ ضرور اس کو آپ کریں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ ہمارے سینٹرز میں تو لوگوں کے بلڈ پریشر کی دوائیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں. تو ہمارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بالکل نہیں ہے کسی اور اس کے ساتھ. سب علاج کریں, جو علاج آپ کر رہے ہیں وہ آپ کریں, لیکن آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کو اب علاج کے لیے کس چیز کی, ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے حوالے سے بات, شوگر کے لیے بات کر رہے ہیں ہم. اس میں ہم جو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا, بھوک نہیں لگتی تھی, بوڑھی خواتین بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بھوک نہیں لگ رہی, نیند کے مسائل بہت زیادہ ہیں, بار بار بخار ہونا, بار بار تھکاوٹ ہونا, اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت ہونا, کیونکہ یہ ہمارے اورا کے اوپر براہ راست رنگوں کا اثر ہوتا ہے. تو ہمارا جو اورا ہے یہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو امام سلسلہ عظیمیہ ہیں, انہوں نے اورا کی سائنس بہترین طریقے سے بہت زیادہ بتائی ہے. اور یہ جو گرین والا ہے, یہ گرین کڈنیز کے ایشوز کے لیے, ہارٹ کے یہ مسکولر ایشوز بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں. السی کا تیل, تو مسلز جہاں پر انوالو ہوتے ہیں, شیٹکا کے لیے, خواتین کے لیے یہ گرین کلر بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس کی مساج اینٹی کلاک وائز کرنا ہے, کیونکہ ہمارا جو الیکٹران کا اسٹرکچر سارا اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہوتا ہے, اس میں ابزارپشن بہت اچھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمینہ, کلر تھراپسٹ ہمارے ساتھ تھی. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے علاج کے حوالے سے بتایا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم علاج جو ہے وہ ہر طریقہ کا علاج جو ہے مؤثر ہے, لیکن جن کو پرابلمز ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی میڈیسنز, صرف ایک تھراپی کے ساتھ, ایک میٹا فزکس کے ساتھ جو ہے وہ اس علاج کو آگے کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ واقعی یہ ان کے اوپر جو ہے مفید ثابت ہوگا کہ نہیں, تو آپ کر سکتے ہیں.